قوم سمود وہ قوم ہے جو بڑی طاقتور قوم تھی اور چٹانوں میں پتھروں کو تراش کے گھر بناتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا اور کہا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، شرک مت کرو اور ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کی بات کو جھٹلایا اور کہا ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ ایک محفل میں بیٹھے تھے وہاں کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ تم کوئی نشانی دکھاؤ اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اس پر یقین کریں کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو اور جو تم بات کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کی ہم عبادت کریں۔ انہوں نے کہا ایک اس پہاڑوں کے اندر سے ایک اونٹنی نکالو اور 10 ماہ کی پریگننٹ بھی ہو اور بچہ بھی جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اونٹنی باہر آ گئی جو کہ 10 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لائے، بہت سارے سردار تو ابھی بھی ایمان نہیں لائے۔ بڑی طاقتور اونٹنی تھی، بڑی لمبی چوڑی اونٹنی تھی۔ ایک تالاب تھا جہاں سے وہ لوگ بھی پانی پیتے تھے اور یہ اونٹنی بھی پانی پیتی تھی۔ تو جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی تو وہ یہ سارے تالاب کا پانی پی جاتی تھی، لیکن جس دن یہ پانی پیتی تھی اس دن یہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سمود اس سے دودھ پیتی تھی۔ اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس کنویں سے اور ایک دن قوم سمود پیے گی۔ حسد ان کے درمیان پیدا ہو گئی اونٹنی کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، اسے کچھ مت کہنا۔ اب انہوں نے اسے مارنے کی کوشش کری کہ کسی طرح اس سے ہماری جان چھوٹے۔ انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی اور اس میں ایک گروپ بنایا اور 2 لوگوں کو راضی کیا اس کے اندر۔ اس میں پھر 2 عورتیں اور شامل ہوئیں، ان 2 عورتوں نے مزید 5 لوگوں کو شامل کیا، تو یہ ٹوٹل 9 افراد کا گروپ بنا۔ اب سب سے پہلے اس میں ایک شخص تھا، اس نے اونٹنی کے اوپر تیر چلایا تو وہ تھوڑی لڑکھڑائی۔ بدبخت نے کیا کیا کہ اونٹنی کی کانچے یعنی کہ جو پچھلے پاؤں کی رگیں ہیں نا وہ کاٹ دی، تو وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ تو اس نے اس کے پیٹھ پر نیزہ مارا، پھر سب اس کے اوپر تلواروں سے وار کرنے لگے اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ تو اس کا ایک بچہ بھی تھا، وہ بچے نے پہاڑ سے دیکھا کہ میری ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، وہ چیخیں مارنے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اس کو بھی ہلاک کر دیا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بچہ پہاڑوں میں چلا گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ اب انہوں نے ظلم بھی کیا اور ظلم کے بعد ان کی بے باکی دیکھیں، انہوں نے کیا کہا، جاؤ اللہ کا عذاب لا سکتے تو لے کر آ جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب انہیں 3 دن کی مہلت دی وہ اس سے بھی نہیں ڈرے اور وہ عذاب اس طرح نازل ہوا۔ بدھ کے دن انہوں نے ہلاک کیا، جمعرات کے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، جمعے کے دن ان کے چہرے لال ہو گئے۔ وہ یہی کہتے تھے جاؤ اللہ کا عذاب لے آؤ، جاؤ اللہ کا عذاب لے آؤ۔ ہفتے کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب انہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم پہ عذاب آ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں ڈرتے تھے، بولتے تھے یہ تو نارمل ہے، یہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اندرونی طور پہ ان کو ڈر تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہفتے کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوئے اور اتوار کے دن ان پر عذاب اس طرح آیا کہ ایک زوردار چنگھاڑ یعنی کہ آواز پیدا ہوئی، اور وہ آواز اس قدر شدید تھی کہ یہ اس آواز کو برداشت نہ کر سکے اور سب کے سب اوندے منہ زمین پہ جا گرے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ خالی ان 9 افراد پر عذاب نہیں آیا بلکہ پوری قوم سمود ہلاک ہو گئی، حتیٰ کہ ان میں ایک شخص حرم مکہ میں تھا، وہ اس وقت بچ گیا، لیکن جیسے ہی وہ مکے سے باہر آیا وہ بھی ہلاک ہو گیا، قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے ان لوگوں پر بھی آتا ہے جو اس ظلم کو یہ کرے ہوتے ہیں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ میں اور آپ اس واقعے کو نہیں بیان کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے، پورے اس اونٹنی کے واقعے کو۔ آج اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہیں آتا، لیکن کون تو پستی کا شکار ہے، کون تو ذلت کا شکار ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا سندھ کے اندر کہ اونٹنی کا پیر کاٹ دیا، لوگ آج اتنے بے باک ہو گئے کہ ایک بے زبان جانور کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے ظالم کو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ تو اور ظلم کرے گا، اس کو آپ بے باک کر دیں گے، اس کو روکنا ہے۔ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جانوروں کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ قوم سمود پہ ایک شخص، وہ تو حرم مکہ میں تھا، وہ تو اس جرم میں شامل نہیں تھا، نہ وہ تو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس قوم سے تھا، اس پر بھی عذاب نازل ہوا۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آج اس جرم میں شریک نہیں ہیں، اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے،
آپ بھی گناہگار ہیں. اور وہ لوگ جو اسے کنٹرول کرتے ہیں, جو بھی طاقت رکھتے ہیں اس کو پکڑنے کی یا ظلم کو روکنے کی, وہ کچھ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا بچنے کا. تو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے ڈریے. کیا جواب دیں گے, کیا عذر پیش کریں گے؟ ایک بے زبان جانور اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اگینسٹ کیس کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ سب لوگ تھے اور انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا دیکھا اور کچھ نہیں کیا, کیا جواب دیں گے؟ یہ مت کہیے گا کہ وہاں دیکھیں گے, وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا. جو کچھ فیصلہ کرنا ہے, جو کچھ اس ظلم کے اگینسٹ کارروائی کرنی ہے یہاں کریں. مرنے کے بعد آپ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے. اپنے آپ کو غضب سے بچائیے اللہ کے. جو بھی اس ظلم میں شریک ہیں ان کو جو بھی سزا ہوتی ہے وہ دلوائیں.